السلام علیکم جی، صبح خیر، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی رہیں رب ذوالجلال آپ کو اپنی رحمتوں اور عافیت کے سائے میں آباد رکھے. تو معاملہ وہی ہوا جی، پہلے دن سے میں گزارش اسی مہینے میں شروع کی تھی، شور مچانا شروع کیا تھا نا کہ جنرل باجوہ کا دل جانے کا نہیں کر رہا. یہ مطلب ہے کہ باجوہ صاحب اور ان کے اہل خانہ دوست وغیرہ، خیر باپ وغیرہ، پورا جو گروپ ایک ہوتا ہے ان کا نہیں ہے بھائی جانے کا دل. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ وہ فارمولے جو یہاں بھیجتے رہے تھے، وہ ایک فارمولہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب نواز شریف نے اس پہ دروازہ بند کر دیا. وہ کتنی دفعہ اس بات کو ایکسپلین کریں، بار بار کہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے، وہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے. وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے. نواز شریف ایک بہت وزادار آدمی ہے، آنکھوں میں شرم اور حیا رکھتا ہے. وہ تو اپنے دشمنوں تک کو پلٹ کر گالی نہیں دیتا. اب اس بات کو وہ کتنی بار کہے اور آپ دیکھ لیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں. اچھا، اب ایک طرف اب آپ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ فارمولے یہاں جو آ رہے تھے، وہ تو اب پاکستان میں فارمولے چل رہے ہیں. پاکستان میں فارمولے بند نہیں ہوئے. ایک طرف دیکھ لیجئے الوداعی دورے بھی جاری ہیں، آئی ایس پی آر سے باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری ہو رہی ہے کہ وہ تو جا رہے ہیں، الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ خبر دیکھ لیجئے ڈان کی، یہ ٹھک آئی خبر. یہ خبر وہ فارمولہ ہے، یہ ایک اور فارمولہ ہے. اچھا، اس خبر میں کیا بتایا گیا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے آرمی ایکٹ 1952 اس کو اٹھایا ہے، اور اٹھا کر اس میں ایک اب قانون سازی ہونے جا رہی ہے. اور وہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ جو ایکسٹینشن کا لفظ ہے اس کے ساتھ ایک ریٹین کا لفظ بھی انسرٹ کر دیا جائے. وہ ریٹین کا جو لفظ انسرٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ وہ وکلاء کے معاملات ہیں، مہارت ہے کہ وہ کس لفظ کو. مقصد کیا ہے اس تمام ایکسرسائز کا اس وقت ہونا؟ مقصد اس کا بظاہر یہ ہے کہ وزیر اعظم کو زیادہ اختیار دے دیا جائے. کس بات کا؟ کہ وہ کسی بھی جنرل صاحب کو وزیر اعظم محض ایکسٹینشن ہی دے کر مزید نہ یعنی رکھے، بلکہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ کسی بھی جنرل صاحب کی مدت ملازمت کو 6 مہینے بڑھا دے، 4 مہینے بڑھا دے، سال بڑھا دے. یہ شرارت ہوئی ہے. اب یہ ہے فارمولہ. اس کے اندر بھی اب 2 چیزیں ہیں، لیکن پہلے اس رپورٹ پر بات کر لیں. اس رپورٹ کے مطابق ڈان میں جو پبلش ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق اس قانون سازی پر رد عمل کے لیے جب رابطہ کیا گیا مسلم لیگ نون کے فیڈرل منسٹرز سے رد عمل لینے کے لیے، تو کوئی اویلیبل نہیں تھا جواب دینے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس پر وہ کوئی بات نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے وہ ظاہر اپنی لیڈرشپ سے پالیسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بریف کیا جائے کہ کیا بولنا ہے. اچھا، اب اس کے جو یعنی یہ پاور جو دی جا رہی ہے، یعنی یہ فارمولہ کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ جنرل باجوہ کو 6 مہینے کے لیے اگر وہ یہ فارمولہ مختلف اپنی شکلیں بدل کے آ رہا ہے، بدل کے اس وقت اس قانون سازی کی ضرورت کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ خود یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کو، واقعی گورنمنٹ سنسیئرٹی کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کو مزید بااختیار کر دیا جائے؟ تو پھر یہ نوٹیفیکیشن کیا جنرل باجوہ کے لیے ایشو ہوگا، یا یہ نوٹیفیکیشن جنرل عاصم منیر کے لیے ایشو ہوگا، یا یہ نوٹیفیکیشن کسی اور جنرل صاحب کے لیے ایشو ہوگا؟ یہ بھی سوال ہے نا. یعنی وزیر اعظم کو سپوز یہ قانون سازی ہو گئی اور وزیر اعظم نوٹیفائی کر کے کسی بھی جنرل صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کر دے گا، تو کیا وہ پھر جنرل باجوہ ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ کوشچن ہے. کیا اس موو کے پیچھے حکومت پاکستان ہے؟ آئی ڈونٹ نو. یا کیا یہ جنرل باجوہ کے پریشر پر ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے کنفرم نہیں پتا. لیکن یہ شرارت ہے، یہ فساد ہے. اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جو ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ وہی فارمولوں کا تسلسل ہے اور ایک نیا فارمولہ ہے. یہ میرا گمان ہے، میری اطلاع نہیں ہے. وہ میری خبر تھی جو میں نے خبر کہہ کر بتائی. یہ خبر چونکہ نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ایکسٹینشن ایک اور فارمولہ ہے. اور یا پھر اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو گورنمنٹ کر کے وہ کسی اور جنرل صاحب کے لیے اس پاور کو استعمال کرنا چاہتی ہے، مجھے نہیں پتا. یہ اب یہ قانون سازی جب، لیکن یہ شرارت، یہ فساد، یہ ایکسٹینشن، یہ نوٹیفیکیشن، گیم از آن. یہ نارمل نہیں ہے، گیم از اسٹل آن. اچھا، اب آگے آئیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والا یہ آدمی عمران خان، جس کی گھڑی کا وہ سارا قصہ سامنے آ گیا، خریدار بھی سامنے آ گیا، اور وہ گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی، مطلب اب آپ اندازہ لگائیے، قیمتی ترین گھڑی جس پہ مقدس مقامات کی وہ خوش نصیب سمجھ، اینی وے وہ غلط بات ہے.
میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ اللہ کے آخری رسول نے قائم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس ریاست کا نام لے کے کیسا کیسا ظلم ہوا ہے. یعنی ایک جانب وہ ہیں اللہ کے آخری رسول جن کی ایک نصیحت میں آپ کو یاد دلاؤں، حدیث کہیے، نصیحت کہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنی اولاد سے پیار مت کیا کرو، زیادہ لاڈ پیار نہ کیا کرو. اپنی اولاد ہے نا، اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے، اللہ کی دین ہے، ہم شاکر ہوتے ہیں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یتیم کے سامنے، کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹا یا بیٹی کو زیادہ لاڈ پیار نہ کیا کرو، اس کا دل دکھے گا. یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہر ہے اس سے گزرے تھے، مطلب والد تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، والدہ بہت کم عمر میں چلی گئی، جانتے تھے کہ یتیم اور مسکین پہ کیا گزرتی ہے. اتنا حساس یعنی اور باریک، یعنی اخلاق کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا مذہب، یعنی وہ لوگ ان کا نام لے کر ریاست مدینہ کے نام کو یہ توہین کی اس شخص نے. عمران خان، اس گھڑی کی قیمت دیکھیے، یہ کس طرح کا آدمی ہے. یہ عمران خان ہو یا کوئی ہو، بائی دا وے آئی ایم سوری، جو اسلام کو بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، یہ دین فروش لوگ، کہ وہاں تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ کسی یتیم کے سامنے تم اپنی اولاد کو پیار نہ کیا کرو کہ اس کا دل نہ دکھے کہ اس کا باپ یا اس کی ماں نہیں ہے. تم غریبوں، جھوپڑیوں میں رہنے والوں، فاقہ زدہ قوم، سیلاب کے ہاتھوں، بھوک کے ہاتھوں ماری ہوئی قوم، تم کس طرح کس حوصلے سے تم یہ شان و شوکت ان کو دکھاتے ہو. اپنے ہیلی کاپٹرز دکھا، سرکاری ہاسپٹل، غریب قوم کے سرکاری ہسپتالوں کو رکشہ بنا کے رکھا ہے اس نے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر. ان کی شان و شوکت دیکھیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جنرل ضیاء الحق، یہ جو دین فروشی ہے، یہ عمران خان پہ سارا الزام نہیں لگا سکتے. دین فروشی کی جو یہ صنعت ہے، عمران خان اس کو انتہاؤں پر لے کر گیا، لیکن دین فروشی ہر تاریخ میں، ہر معاشرے میں مذہب فروش، دین فروش لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس چیز کو جو اس کی بنیاد پختہ ڈالی ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے ڈالی. اب میں جنرل ضیاء الحق اسلام کا نام لے کر آیا تھا نا، اب اسی حدیث کو اور اسی جو میں نے پہلے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 1985 کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے، جس میں پابندی جنرل ضیاء الحق نے یہ لگا دی تھی، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ پیپلز پارٹی بہت مقبول ہے، تو یہ الیکشن اگر ہم نے پارٹی بیسس پر الیکشن لڑنے دیے تو پیپلز پارٹی اکثریت لے کے اسمبلی میں آ جائے گی. اس وقت تک کئی سال گزر چکے تھے جنرل ضیاء کو، اور مطلب 85 میں ظاہر ہے 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی، تو اس کے تقریباً 5.5-6 سال کے بعد الیکشن ہوئے. تب بھی جنرل ضیاء الحق کو یہ ڈر تھا کہ پیپلز پارٹی اکثریت بنا کے آ جائے گی تو میں کہاں جاؤں گا. تو اس نے پھر وہ شرط رکھی ضیاء الحق نے کہ آپ الیکشن ایک شرط پہ لڑیں گے. مجلس شورا اس کا نام رکھ دیا، نام اسلام کا لیا، نام اسلام کا لیا. اور یہ غیر جماعتی انتخابات یہ تھے کہ آپ ایم این اے کا الیکشن تو لڑ سکتے ہیں، لیکن کسی پارٹی کے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ ہولڈر ہوں. انڈیویجول آپ اپنے طور پر لڑیں الیکشن. کسی پارٹی کو ہم نے غیر جماعتی انتخابات کروانے. بدترین دھاندلی اس شخص نے، جنرل ضیاء الحق نے، اسلام کے نام پر کی تھی. یہ وہ آدمی ہے دین فروش جس نے آ کے پہلی تقریر میں قوم سے کہا تھا کہ میں 90 دنوں میں چلا جاؤں گا، اور 11.5 سال کی برباد کرنے کے بعد آخر کار ایک جہاز کے حادثے میں گیا، ورنہ کہاں جانے کا اس کا ارادہ تھا. تو خیر وہ الیکشن ہوئے. تو جب محمد خان جنیجو کی حکومت بنی، جو کہ بیچارہ بہت ہی مسکین سا مطلب ہے سندھ کا، اور جنرل ضیاء الحق کی اپنی چوائس تھا وہ، لیکن وہ کمزور سویلین وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی یہ کر گیا کہ اس نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اور یہ غریب ملک ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم مرسیڈیزوں پر، یہ مہنگی گاڑیوں پہ ہم پھریں. تو یہ ہم اکراس دا بورڈ یہ سب کو ساتھی گاڑیوں پر آنا پڑے گا، اور 1600 سی سی، 1000 سی سی، 1300 سی سی، 1800 سی سی، تو زیادہ سے زیادہ 1800 سی سی اس نے کہا کہ یہ ہائیسٹ. وہ یعنی صدر بھی جو ہے وہ جنرل صاحب بھی ہوں، وہ ہونڈا ایکارڈ اس زمانے میں وہ ماڈل تھا جو 1800 سی سی گاڑیوں میں دستیاب ماڈل پاکستان کے اندر جو دستیاب تھا وہ ہونڈا ایکارڈ تھی. تو ہونڈا ایکارڈ پہ پھر اس نے جنرلوں کو بٹھایا. خود سوزوکی سوئفٹ ہوتی تھی اس زمانے میں 1000 سی سی. الحمدللہ کہ وہ اس وقت جو ماڈل پاکستان میں سوزوکی 800 سی سی اور 1000 سی سی کے ہیں وہی آج تک بھی ہیں. تو بس یہی ہوتی تھی. اس پہ اس نے 1000 سی سی پہ وزیروں کو بٹھا دیا. تو اس زمانے کے چھپنے والے جنگ میں مجھے آج بھی یاد ہے، جنگ لاہور کے وہ فرنٹ پیج پر ایک خبر آئی تھی. اس خبر میں جنرل ضیاء الحق نے بطور صدر، جنرل ضیاء الحق جب ہونڈا کارڈ میں بیٹھ کے وہ گئے کہیں اپنے کام سے، تو باقاعدہ ایک انٹرویو چھپا جنرل ضیاء الحق کے
1800 سی سی گاڑی میں سفر کرنے کے تاثرات کہا. یعنی جنرل صاحب جو ہیں وہ مرسڈیز سے اتر کے چونکہ 1800 سی سی گاڑی ہونڈا ایکارڈ میں بیٹھ گئے ہیں, سفر کرنا پڑ گیا ہے تنے نازک کو, جس کو مرد آہن ہونا چاہیے اس کا تنے نازک یعنی وہ ایک جنرل جس کو فولاد ہونا چاہیے, وہ جنرل جس کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا مطلب وہ لڑنا ہے, اس کو فولاد ہونا چاہیے. وہ جنرل ضیاء الحق یہ تھا کہ اپنا وہ کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں, فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں. تو ان کا باقاعدہ انٹرویو چھپا کہ ہونڈا ایکارڈ میں سفر کرنے کے تاثرات بتا رہے ہیں جی. ہونڈا کا 1800 سی سی قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, قوم کے لیے سب کچھ حاضر ہے, تو کیا ہوا جی ہم قربانی دے کے مرسڈیز سے ہونڈا میں بیٹھ جاتے. یہ ہوتا ہے دین فروش طبقہ, اس کی اصلیت. ایک ایسا ملک جہاں بھوکوں کے بھوک افلاس, یعنی لوگ اس لیے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں کہ ان کے پاس دوا کے پیسے وغیرہ وغیرہ سارے آپ جانتے ہیں نا. اس معاشرے میں یہ غریبوں کا نمائندہ کہہ کر, تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر, اسلام کا نام لے کر, ریاست مدینہ کا نام لے کر جو لوگ آتے ہیں, یہ سنگ دل ترین لوگ ہوتے ہیں, سنگ دل ترین لوگ ہوتے ہیں. یہ مذہب فروش, یہ عمران خان کی حقیقت ہے. اور جہاں تک اس نے اب یہ کہا ہے کہ میں جاتا ہوں, بسم اللہ آئیں. پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں تو خیر جو بھی کتنا بھی کم کہا جائے اتنا بہتر ہے. دبئی کی عدالتوں کے بارے میں بھی کیا کہوں, لیکن برطانیہ کی عدالتیں ہیں جی, بالکل ہیں. شاہزیب خانزادہ اور جیو پر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں خان صاحب, 100 بسم اللہ آئیے برطانوی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اور اس کے ساتھ میں گزارش کروں کہ فائنینشیل ٹائمز ایک یہیں کا ادارہ ہے جس نے آپ کے خلاف یہ خبر چھاپی کہ پی ٹی آئی آپ نے شوکت خانم کے نام پہ یہاں چیریٹی کے پیسے کیے, وہ پیسے کو فراڈ کیا, پاکستان لے جا کے فراڈ کیا, یہاں بھی فراڈ ادھر بھی فراڈ, چیریٹی کے پیسوں میں فراڈ کیا. فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے, لگے ہاتھوں اس کو بھی عدالت لے جائیں, اس کو بھی گھسیٹ لیں فائنینشیل ٹائمز کو, کیونکہ یعنی فائنینشیل ٹائمز والا جو اخبار ہے اس کی کریڈیبلٹی, اس کا سائز, اس کا پیسہ, جنگ اور جیو اس کے سامنے یعنی ایک ہاتھی اور چوہے والی مثال ہے. فائنینشیل ٹائمز ایک ہاتھی دنیا کا اتنا بڑا میڈیا ہاؤس ہے. جنگ اور جیو اس کے مقابلے میں بیچارے چھوٹے چھوٹے بندر ہیں جو چھلانگے مارتے ہیں. ان کو لے جائیں آپ, ٹھیک ہے عدالت, لیکن فائنینشیل ٹائمز کو بھی ساتھ میں لے جانا مت بھولیے گا. اور دوسری بات میں ویلاگ ختم کر رہا ہوں کہ جو لوگ شکیل الرحمان کو جیو کا یا جنگ کا مالک جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ مالک ہے, ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کا جنگ اور جیو پر جو اختیار چلتا ہے وہ اتنا ہی چلتا ہے اور ویسا ہی چلتا ہے جیسے وزیر اعظم پاکستان کے حکومت اور اداروں پر چلتا ہے. میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, واقعات بتا سکتا ہوں, چھپی ہوئی چیزیں دکھا سکتا ہوں, نشر ہوتی ہوئی چیزیں دکھا سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ریڈیکیول کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم اونلی ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ how things are in real world. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے. اور دیکھیے کہ یہ جو اب کرونا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو, ایفرٹس فارمولے جاری ہیں وہاں پہ. شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا, وہ پرسوں شام خبر آئی تھی, کل کا دن آئسولیشن میں گیا, آج کا بھی آئسولیشن میں گیا. 3 دن تو منیمم ابھی اور ہیں, 16 تاریخ آ جائے, 17, 18, 19, 20 کو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ, کوشش گورنمنٹ کی ہے کہ یہ حل ہو جائے. یہ 3 دن کس طرح نکلیں, 4 دن, اور چھپ چھپا کے کسی طرح سے زندگی گزار لیں, ورنہ جنہوں نے ماشاء اللہ لگانا ہے وہ لگا دیں. ہم اگر ماشاء اللہ کے بغیر یہ 3-4 دن لگا گئے تو پھر اس کے بعد یہ نیا چیف اپوائنٹ کر دیں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ والا مرحلہ جیت جائیں گے, جس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا ایک نئی لڑائی, ایک نیا مارکا. یہی ہے جی. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں کو, دنیا بھر کو شاد آباد رکھے. اگلی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں.